بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری یہ جو سلسلہ درس ہے اس میں ہم بحث کر رہے تھے امامت کے بارے میں، یعنی مقصد خامس امامت کے بارے میں ہے۔ تو اس کا مسئلہ اولا اس چیز کے بارے میں تھا کہ نصب امام اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، اور اس نصب امام کے لیے یعنی نصب امام واجب ہے، تو اس کے اوپر ہم نے ایک بحث شروع کیا تھا کہ آیا یہ نصب امام لوگوں کی طرف سے ہونی چاہیے یا خود اللہ تعالیٰ نصب کرے گا۔ تو اس میں ہم نے موقف پیش کیا تھا کہ یہ نصب امام اس کی ذمہ داری خود ذات پروردگار کی ہے، اللہ خود ہی نصب کرے گا، لوگوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اور لوگوں کے پاس اختیار نہ ہونے پر ہم نے تقریباً 24 یا 25 دلیلیں پیش کیے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم اشکالات کے سلسلے جاری کیے ہوئے ہیں، اور ہماری بحث ہے ابھی اشکالات کے بارے میں۔ تو آئیے آج ہمارا ہے تیسرا اشکال درس نمبر 88 میں، اور اس کا جواب الثالث، تیسرا اشکال۔ قالو، اشکال کرنے والوں نے یہ اشکال کیا ہے۔ اشکال کیا کیا ہے کہ الامام انما یکون لطفاً، یہ لوگ اعتراض اس صورت میں کر رہے ہیں کہ امام لطف ہوتا کب؟ اذا کان متصرفاً بالامر والنہی، جب امام متصرف ہو در امر و نہی، یعنی امام لوگوں کے درمیان ہو، امام لوگوں کے درمیان ہو، اور امام لوگوں کو ڈرا رہا ہو نواہی سے، لوگوں کو امر کر رہا ہو اوامر کی طرف، یعنی لوگوں کو مسجدوں کی طرف لے کے آ رہا ہے، قیام کی طرف لے کے آ رہا ہے، روزے کا امر کر رہا ہے، نواہی سے روک رہا ہے، دنیا میں پھیلنے والی فحاشیوں کو روک رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان تصرف کر رہا ہے، تبھی امام کے ہونے کا فائدہ ہوگا، تبھی امام کیا ہوگا؟ لطف ہوگا۔ لیکن انتم لا تقولون بذالک، لیکن آپ شیعہ لوگ، آپ اہل تشیع والے، لا تقولون بذالک، اس کے قائل نہیں ہے آپ کسی ظاہر فرد کو اس زمانے میں، بلکہ آج سے 1100 سال سے آپ کسی ایسے امام کا معتقد نہیں ہے جو امام لوگوں کے درمیان رہے، جو لوگوں کی ہدایت کرے، جو لوگوں کے لیے اوامر و نواہی کی ذمہ داری انجام دے دے۔ آپ ایسے امام کو مانتے ہیں جو غیب میں تشریف فرما ہے، جس سے لوگوں کا تدور کی بات آپ کے اپنے مراجع عظام کے تعلقات بھی نہیں ہے، لہذا آپ ایسے شخص اور ایسے فرد کو لطف قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کا اشکال ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فما تعتقدونہ لطفاً، آپ کیسے معتقد ہو کہ یہ امام اس طرح کا امام جو غیب میں ہو، جو لوگوں سے غائب ہو، لوگوں کو اس کی زیارت نصیب نہ ہو، یہ امام لطف ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لا تقولون بوجوبہ وما تقولون بوجوبہ لیس بلطف، آپ اس کے لوگوں کے درمیان ہونے کو، یعنی جو لا تقولون بوجوبہ، آپ اس کے لوگوں کے درمیان ہونے کو واجب نہیں سمجھتے، وما تقولون بوجوبہ لیس بلطف، اور جس چیز کو آپ لوگ واجب قرار دے رہے ہیں کہ بس امام دنیا میں ہو، چاہے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو چاہے نظروں کے سامنے نہ ہو، یعنی اس کو آپ واجب قرار دے رہے ہیں، تو جو لطف ہے اس کو آپ واجب قرار دے نہیں رہے، اور جو لطف نہیں ہے اس کو آپ واجب قرار دے رہے ہیں، لہذا یہ مفید نہیں ہے۔ یہ ان کی طرف سے اشکال ہے۔ اب اس اشکال کا آئیے ہم جواب دیتے ہیں۔ والجواب،
اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ان وجود الامام نفسه لطف، خود وجود امام یعنی امام کا ہونا، اللہ تعالیٰ کو ایک فرد، اللہ تعالیٰ کا ایک فرد کو امام معین کرنا، خلق کرنا، کہنا کہ فلانا یہ فرد امام ہے، امام نصب کرنا، یہ خود ایک لطف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو لہذا امام کا نصب کرنا تو لطف ہے۔ لوجوہ، وہ کیوں؟ لوجوہ، کئی وجوہ کی بنا پر، کئی علتوں کی بنا پر۔ احدھا، ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انہ یحفظ الشرائع، کہ امام شریعتوں کی حفظ کرتا ہے۔ خود وجود امام کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ یحفظ الشرائع، امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شریعتوں کی حفاظت کرتا ہے، وَيَحْرُسُهَا عَنِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، اور شریعتوں کو زیادہ اور نقصان ہونے سے بچاتا ہے۔ جب امام ہوگا چاہے وہ غیب میں ہو، چاہے غیب سے ظاہر ہو، ظہوراً ہو یا غیاباً ہو، ہر صورت میں امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین میں زیادہ، دین میں اضافہ ہونے سے دین کو بچاتا ہے، لوگوں کو دین میں زیادتی کرنے نہیں دیتا، بلکہ وہ امام ہمہ وقت چاہے غیبت میں ہی کیوں نہ ہو، مختلف قسم کے طریقوں، وسائل کے ذریعے سے یا لوگوں کے دلوں میں القاء و الہام یا نور ڈال کر لوگوں کو یہ مسائل سمجھا کر دین میں نقصان اور زیادتی سے بچاتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرتے رہتا ہے۔ وثانیہا، وجود امام کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان اعتقاد المکلفین لوجود الامام وتجویز انفاذ حکمہ علیہم فی کل وقت سبب لردعہم عن الفساد۔ معتقدین، متکلفین، امام کو ماننے والوں کا یہ عقیدہ کیا کہ وجود الامام کی ایک امام موجود ہے، وتجویز انفاذ حکمہ، اور ممکن ہے وہ کسی بھی وقت ظہور کرے اور اپنا حکم نافذ کرے، حکومت قائم کرے، دنیا سے ظلم کو مٹا دے۔ یہی اعتقاد فی کل وقت، یعنی وہ انفاذ حکم علیہ فی کل وقت، اور ہر وقت کی وہ اپنا حکم نافذ کرتا ہے اپنے موالیوں کے اوپر، چاہنے والوں کے اوپر، معتقدین کے اوپر۔ یہی عقیدہ سبب لردعہم، یہی عقیدہ ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، ایک بیریئر ہے، لردعہم، لوگوں کو ردع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، عن الفساد، فساد اور فتنہ اور معاصی کی طرف جانے سے، ولقربہم الی الصلاح، اور لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے آنے کے لیے۔ یعنی امام کا یہی عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہی عقیدہ انسان کے لیے مانع ہوتا ہے اور اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا وقت کا امام کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو، اور اسی کی اطاعت، اسی کی بندگی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، اور اس طرح سے امام کا معتقد ہونا بھی انسانوں کے لیے لطف شمار ہوتا ہے۔ وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ، اور یہ چیز، یہ فائدہ معلوم بالضرورہ ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب اس طرح سے ہے تو بس آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ امام کے غیب میں ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ ہے، ضرور ہے، لیکن اگر مسلم ہو کہ کوئی بھی امام نہیں، کوئی بھی منع کرنے والا نہیں، کوئی بھی ظہور کرنے والا نہیں، تو اس صورت میں انسان اس چرواہے یا ان بھیڑ بکریوں کی طرف ہو جائے گا جو بغیر چرواہے کے ان کو چھوڑا گیا ہو۔ لہذا اگر کوئی مانع ہو، اگر کوئی امر نہیں کرنے والا ہو، اگر کوئی چیز ہو تو اس کا ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی
وجود اگرچہ اللہ تعالیٰ آ کر کسی انسان کے ہاتھ کو نہیں پکڑتا، کسی کو اوامر و نواہی سے نہیں روکتا، مگر اس کے اوپر جو اعتقاد اتنا مفید ہے کہ انسان کی کردار سازی، انسان کو اطاعت، انسان کو امامت و نبوت جیسے سلسلوں کی اطاعت، یہ ساری چیزیں وہی اعتقاد بالتوحید، اعتقاد بالذات خدا تعالیٰ، یہ اعتقاد کافی ہے۔ تو یہ اعتقاد اگر امام پہ ہو تو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، لہذا کسی چیز کا وجود اور عدم یکساں نہیں ہو سکتا۔ وثالثها، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان تصرفہ لا شک انہ لطف، امام کا لوگوں کے، یہ تو ذات امام کا فائدہ تھا، اب یہ فائدہ شروع ہو رہا ہے تصرف امام، یعنی امام اگر لوگوں کے درمیان میں ہوں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے کہ انہ لطف، امام لطف ہے، ولا یتم الا بوجودہ، اور یہ لطف تمام نہیں ہوگا مگر یہ کہ امام لوگوں کے درمیان موجود ہو، فیکون وجودہ نفسہ لطفا، بس امام کا لوگوں کے درمیان میں ہونا یہ الگ لطف ہے، وتصرف لطف آخر، لہذا اور امام کا لوگوں کے درمیان بیٹھ کر تصرف کرنا یہ الگ لطف ہے۔ لہذا آپ وجود امام کے اوپر جو عدل ہے، اس کے وجود کے اوپر جو عدل ہے، جو لطف اس کے ہے، وہ اس کے عدم تصرف والے لطف کے نہ حاصل ہونے سے وہ وجود والے لطف اور فوائد ختم نہیں ہوگا۔ جب فوائد باقی ہے تو لہذا اس کا وجود بھی باقی رہے گا، آپ اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ والتحقیق ان نقول ان لطف الامامت یتم بامور، اگر ہم اس میں ایک چیز کا اضافہ کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ امامت کا جو لطف ہے وہ تمام ہوگا چند امور کے ذریعے سے، منہا، ان میں سے ایک ہے کہ ما یجب علی اللہ تعالی وہو خلق الامام، ایک چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک امام کو خلق کرے، و تمکینہ بالقدرت والعلم والنص باسمہ ونسبہ، وہذا قد فعلہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ پہلے ایک امام کو خلق فرمائے، و تمکینہ، اور اس کو تمکین دے دے، یعنی اس کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں تک اس تک رسائی دے دے، اور لوگوں کے سامنے اس کو بیچے، بالقدرت، قدرت کے ساتھ، امام شجاعت مند ہونا چاہیے، زادتاً فی العلم والجسم ہونا چاہیے، بسطتاً فی العلم والجسم، تو بسطتاً فی العلم یعنی جسم میں قدرت ہو، والعلم علم ہو، یعنی لوگوں سے عالم ہو، اعلم الناس ہو، اسجع الناس ہو، والنص علیہ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنے امام کے اوپر نص قائم کرے اس کے اسم کے ذریعے سے، ونسبہ، اس کے خاندان میں لوگوں کو واضح کرے، جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو تاکہ لوگ مشتبہ نہ ہو اور گمراہی کی طرف نہ چلا جائے، جب یہ ساری چیزیں ہو جائے تو وَهَذَا فَعَلَ قَدْ فَعَلَهُ اللَّهُ، یہ اللہ تعالیٰ نے انجام دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَمِنْهَا، انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، ما یجب علی الامام، خود امام کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے، وَهُوَ تحملہ للامامت، امامت کو اٹھائے، امامت کی ذمہ داری اٹھائے، وقبولہ لہا، اس امامت کی ذمہ داری کو، اس کے راہ میں آنے والی مشکلات کو قبول کرے، یہ بھی ہمارے ائمہ نے کیا ہے، وَهَذَا قَدْ فَعَلَهُ الامام، بس امام نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کی۔ اب امام نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اب آ جاتے ہیں رعیت کے اوپر ایک ذمہ داری، وَمِنْهَا، ان ذمہ داریوں میں سے ما یجب علی الرعیت، رعیت کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مساعدتہ والنصرۃ لہ، کہ اپنے وقت کے امام کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے، قبول اوامرہ، اس کے اوامر کو قبول کرے، وامتثال قولہ، اس کے قول کو، فرامین کو بجا لائے، وَهَذَا لَمْ تَفْعَلْهُ الرَّعِيَّةُ، لیکن لوگ اپنے امام کی، اپنے پیشوا کی پیروی نہیں کر رہے ہیں،
فَكَانَ مَنْعُ اللُّطْفِ الْكَامِلُ مِنْهُمْ، بس یہاں پر لطف کی جو ممنوعیت ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہے، لا من اللہ تعالی ولا من الامام، نہ امام کی طرف سے نہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب غلطی لوگوں کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصب تو واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، امام نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اب ہم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت سے لطف ختم ہوا ہو، بلکہ ہم نے کوتاہی کی اور اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔